اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. مفتی صاحب آپ نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات کہی ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے 20 رکعت کی بات کہی ہے. یہ بات آپ نے کہاں سے نقل کی ہے؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے کس شاگرد نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا کہ 20 رکعت تراویح پڑھو، یا وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے؟ بغیر دلیل کے آپ نے یہ بات کہہ دی ہے. میں آپ کو بتاؤں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے، یعنی رکعت تراویح کی بابت، یعنی رکعت تراویح سے متعلق ہماری معلومات کے حد تک کوئی قول صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کچھ کہا ہو کہ کتنی رکعت تراویح ہے. اس بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ہاں، ان کے جو شاگرد امام محمد، انہوں نے 11 رکعت تراویح کا ذکر کیا، اسی کو اپنایا. دیکھیے امام محمد جو فقہ حنفی کے امام ہیں، ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے. کیا باب ہے؟ باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل. قیام رمضان کے بارے میں. قیام رمضان کس کو بولتے ہیں؟ علامہ لکھنوی نے اس پر جو تعلیق چڑھائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں وَيُسَمَّى التَّرَاوِيح. قیام رمضان کا ایک نام تراویح بھی ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ تراویح کی بات ہو رہی ہے. اب اس باب کے تحت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. کون سی حدیث؟ جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ اور ہی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ بہذا، کہتے ہیں کہ ناخذو، ہم اسی کو لیتے ہیں. ہاں، تو شہر رمضان یعنی رمضان میں تراویح کے سلسلے میں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے امام محمد نے، وہ کون سی ہے؟ وہ 11 رکعت کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے 11 رکعت کی نقل کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد نے جب 11 رکعت کی نقل کی ہے، 11 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے ہی سیکھا ہو سکتا ہے کہ ان کے امام نے، یعنی امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے یہ ان کو بتایا ہو. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے صحیح سند سے صراحت کے ساتھ ایسا کوئی بیان نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ انہوں نے کہا وہ 20 پڑھو. اگر مفتی صاحب کے پاس ہے تو بتائیں، وہ اپنی کتابوں ہی سے بتا دیں، اپنی فقہ کی کتابوں سے بتا دیں، کہیں سے بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے یہ کہا ہو کہ 20 رکعت تراویح پڑھو. ہاں، ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں. ان کے شاگرد موطا امام محمد میں 11 کی بات ہے، 11 کی بات ہے. تو جب ان کے شاگرد 11 بول رہے ہیں تو آپ کو یہ 20 کی بات کہاں سے مل گئی؟ تو بہرحال اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام حنیفہ کا نام انہوں نے لے لیا کہ امام حنیفہ نے جو ہے 20 کی بات کہی ہے، لیکن امام حنیفہ سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت سنت ہے. کسی ایک بھی امام نے نہیں کہا کہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا سنت ہے. اس طرح کا دعویٰ، اس طرح کا بیان چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے نہیں کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں ہے، امام مالک رحم اللہ سے، بلکہ اس کے برعکس، یعنی 20 والی بات کسی نے نہیں کہی. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو امام مالک یعنی چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں، لیکن ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں. امام مالک کی بات کریں تو امام مالک کے بارے میں ابھی بات گزر چکی ہے کہ ان کے شاگرد بھی 11 کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی بات کریں تو امام احمد رحم اللہ کوئی تعداد متعین مانتے نہیں ہے. اور وہی صورتحال، وہی معاملہ امام شافعی رحم اللہ کے ہے کہ امام شافعی رحم اللہ بھی کوئی متعین تعداد اس کو مسنون نہیں قرار دیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ امام شافعی رحم اللہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے یا صحابہ کرام سے 20 رکعت ثابت ہے. بلکہ امام شافعی رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے. رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اگر رکعتیں کم کی بات کریں، یعنی بڑی رکعات کے معنی ان کے سامنے اگر تقابل رکھا جائے کہ اگر کوئی 40 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، تو امام شافعی کہیں گے کہ 40 سے بہتر 20 ہے. تو ان کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر 20 کے مقابلے میں کوئی 11 کی بات کرے تو امام شافعی کا اصول کیا بنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 11 یہ بہتر ہے. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل موقف یہ ہے کہ رکعات کم ہو، قیام لمبا ہو. رکعات کم ہو، قیام لمبا ہو. تو خلاصہ یہ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے یا 20 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا. نہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے، نہ امام مالک رحم اللہ نے، نہ امام شافعی رحم اللہ نے، نہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے. بلکہ اس کے برعکس امام مالک رحم اللہ سے تو پوری صراحت ملتی ہے کہ 11 کی بات کرتے تھے. امام حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد جو ہے 11 کی بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی کسی تعداد کو مانتے ہی نہیں ہے. امام شافعی رحم اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کم ہو وہی بہتر ہے. اگر وہ 40 کے مقابلے میں 20 کی بات کہی ہے تو کہیں گے کہ 40 کی بنسبت جو ہے 20 رکعت یہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ کم ہے. تو وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ رکعتیں کم ہو، قیام لمبا تو زیادہ بہتر ہے. اب 20 کے مقابلے میں آپ ان سے کہیں گے 11 کی بات، تو 11 ان کے اصول کی روشنی میں 20 کی بنسبت 11 جو ہے زیادہ بہتر ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ائمہ جو ہے 20 رکعت کے قائل تھے، یہ غلط بات ہے. چاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں تھا کہ 20 رکعت سنت ہے یا اس کو پڑھنا زیادہ افضل ہے.
اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔